بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم جناب صدر صاحب، مہمان خصوصی، محترم والدین، اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلباء، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت اور اس کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی، جو دونوں کی دونوں حدیث، ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت، علم کی فضیلت پر مشتمل ہے. علم دیکھیں، چاہے دنیاوی ہو یا دینی ہو، علم چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، انسان کو عزت، شہرت اور ترقی عطا کرتا ہے. علم انسان کے لیے روشنی ہے، شعور اور کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ، اور جو اچھے برے میں تمیز سکھاتا ہے وہ علم ہے. علم نور ہے جو جہالت کے اندھیروں کو مٹاتا ہے، جبکہ لا علمی اور پستی یا لا زوال کا سبب بنتا ہے. اسلام میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ صرف دینی تعلیم پر ہی ساری چیزوں کا منحصر ہے، یعنی کہ صرف دینی تعلیم حاصل کرنے سے ہی وہ کامیاب ہے اور ترقی کرے گا. لیکن دوسرا جو طبقہ ہے وہ اس بات کو کہتا ہے کہ صرف دنیا ہی تعلیم ہی سب کچھ ہے، دینی تعلیم کا کوئی رول نہیں ہے. لیکن یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ افراط اور تفریط کا شکار ہے. پہلا طبقہ جو ہے وہ بھی قرآن کی آیت کو دلیل بناتا ہے، دوسرا طبقہ ہے وہ بھی قرآن کی آیت کو دلیل بناتا ہے. پہلا طبقہ جو ہے جو قرآن کی آیت کو دلیل بنا رہا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ صرف دین ہی کی تعلیم کو حاصل کرنا ضروری ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کہ اگر وہ لوگ ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کی تو اللہ تعالیٰ ان پر زمین اور آسمان کے اندر برکتیں نازل فرمائے گا. اس آیت کو مسلمان صرف دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے دلیل بناتے ہیں، لیکن دوسرا طبقہ جو ہے وہ اپنی اس دلیل کو پیش کرتا ہے کہ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے زرہ بنانے کی چیز کا آسان کر دیا، زرہ بنانا آسان کر دیا. اس بات کو وہ دلیل بناتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کو اگر صرف دینی تعلیم تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغمبروں کو، نبیوں کو جو ہے دنیاوی معاملات کے اندر کیوں لگاتا. جیسا کہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم تھا، حضرت داؤد علیہ السلام زرہ وغیرہ بنایا کرتے تھے. یہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. لیکن اب بات یہ آتی ہے کہ ہم دینی تعلیم کی طرف جائیں یا دنیاوی تعلیم کی طرف جائیں. دیکھیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کو امت وسط کہا ہے. امت وسط کا مطلب یہ ہے کہ درمیانی امت ہے، یعنی کہ جہاں پر افراط اور تفریط کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پر یہ امت اعتدال کا آپشن کو چوز کرتی ہے. کہ اب اس کے اندر یہ ہے کہ اب ہمیں نہ تو اس کی طرف زیادہ جانا ہے نہ دنیاوی تعلیم کی طرف زیادہ جانا ہے، بلکہ ہماری انٹینشن ہونی چاہیے، ہماری نیت ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہمیں دینی تعلیم کے ساتھ میں دنیاوی تعلیم کو لے کر چلنا ہے. اور اس کے اندر فائدہ یہ ہوگا، میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مولانا علی میاں رحمہ اللہ نے آج سے تقریباً 50 سال پہلے 1974 میں ایک بیان کے اندر یہ فرمایا کہ وہ وقت دور نہیں کہ مسلمانوں کے گھر سے دین بالکل ختم ہو جائے گا.
وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے ایسے اسکولز کا ایسی یونیورسٹیز کا انتخاب کیا جہاں پر بچے کو اس شریعت کے مطابق کوئی چیز سکھائی نہیں جاتی. روزمرہ ہمارے سامنے یہ باتیں آتی ہیں کہ بہت جمعے کی نماز کا بچوں کو مسئلہ ہوتا ہے تو ان سے یہ کہا جاتا ہے بچے نماز کی اجازت مانگتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ آئیں, تو بچوں کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے, یہ تو ایک علم کا مسجد ہے, یہاں پر علم سکھایا جاتا ہے. اگر آپ پورے سال کی ایکٹیویٹیز وہاں پر دیکھیں گے اسکول کے اندر تو پورے سال کے اندر بہت ساری ایسی رسومات ہوتی ہیں جو جن کا تعلق علم سے ہے ہی نہیں, جن کا تعلق علم سے ہے ہی نہیں. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے, ہم اپنی نسل کو بچانے کے لیے کہ ہماری نسلوں کے اندر دین باقی رہے, ایسے اسکولوں کا انتخاب کریں جہاں پر بچوں کو بنیادی مسائل کے ساتھ میں, روزمرہ کے مسائل کے ساتھ میں, نماز کے مسائل, روزے کے مسائل, غسل میں کتنے فرض ہیں, ان ساری باتوں کا بچوں کو علم ہو. ان ساری چیزوں کے ساتھ میں اسے یہ بھی معلوم ہو کہ پانی کو سائنس کی ویلو میں کیا کہتے ہیں, H2O کا مطلب کیا ہوتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے, بچوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے بچوں کے لیے ایسے اسکولز کا, ایسے کالجز کا انتخاب کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے دنیا کے اندر بھی ترقی کریں گے اور آخرت میں بھی ترقی کریں گے. اور ہمارے ساتھ میں معاملہ یہ ہوگا کہ جب ہم ایسے اسکول میں بچوں کو ڈالیں گے تو ہمارا بچہ دیندار, ایماندار, نیک دل اور اس کے ساتھ میں ڈاکٹرز بھی ہوگا. ہمارا بچہ ایماندار ہوگا, نیک دل ہوگا اور اس کے ساتھ میں کوئی آفیسرز ہوگا یا کوئی انجینئرز ہوگا. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جہاں پر بھی جو بھی اچھا اسکول آپ کو لگے جس کے اندر دینی تعلیم بھی ہو, دنیاوی تعلیم بھی ہو, ایسے اسکول میں ہم اپنے بچوں کو سکھائیں. اور جہاں پر ایسے اسکول میں داخلہ کرائیں جہاں پر غیر اسلامی رسومات نہ ہوتی ہوں, ایسے اسکول کے اندر ہمیں اپنے بچوں کو داخلہ کرانا ہے. لیکن 3 سے 6 سال کی بچوں کی عمر جو ہوتی ہے وہ بہت حساس ہوتی ہے, ہر چیز کو بچہ بالکل دل سے ایکسپٹ کرتا ہے. جو بچے کو ہم شروع میں سکھائیں گے وہی بچہ ہمارا آگے چل کر سیکھے گا. اگر ہم اپنے ایسے اسکولوں میں بچوں کو ڈالیں گے جہاں پر غیر اسلامی رسومات ہیں تو بچہ وہاں پر شروع میں کیا سیکھے گا, گانا سیکھے گا, غیر اسلامی رسومات سیکھے گا. تو لہٰذا ہمیں اپنے بچے کو ایسے اسکول میں ڈالنا ہے جہاں بھی اسلامی طرز پر تعلیم ہو. لہٰذا میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you, sir. Thank you so much.